وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم باعث کائنات فخر موجودات محبوب رب لم یزل غریبوں کے آقا بے کسوں کے سہارا ہم سب کے مولا مأوی ملجا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حدیث پاک سعادت الدارین میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ پل صراط پر جب اندھیرا ہوگا اسے نور عطا کیا جائے اور میزان پر جب نامہ اعمال تولا جائے تو اس کا نامہ اعمال اس کو نیکیوں سے بھر بھر کر دیا جائے، تو فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ میری ذات پہ درود پاک پڑھے۔ تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت درود و سلام کا پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، بحمد اللہ تعالی شمائل مصطفیٰ کے حوالے سے گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارا موضوع جو ہے وہ شروع ہے، اور پچھلے 4 جمعے حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کا کمال اور نگاہ مصطفیٰ کا کمال آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ تو آج کے جمعہ میں شمائل مصطفیٰ کے حوالے سے ہی موئے مبارک، بال مبارک حضور علیہ السلام کے، اور پھر سرکار کے بالوں کی تعظیم اور پھر کمال، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے موضوع میں سرکار علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے زلف مبارک جو ہیں، ہاں جی، موئے مبارک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا ہے، اس حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ شمائل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جس چیز کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو گئی وہ چیز بھی برکت والی اور با کمال ہو گئی۔ اس شے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ کمال عطا فرمایا۔
اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب یہ دو آیات ہیں سورہ ضحیٰ کی پہلی، اور ان کے تفسیری اقوال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کئی قول جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جو ہمارا آج کا موضوع اس حوالے سے ایک ہی معنی میں آپ کے گوش گزار کر عرض کر کے اپنا موضوع کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا اے محبوب قسم ہے تیرے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری پیاری زلفیں۔ ہاں جی، تو اس میں حضور علیہ السلام کی زلفیں، حضور علیہ السلام کے موئے مبارک جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی زلفیں اور حضور علیہ السلام کے جو ہیں وہ بال مبارک ہیں۔ تو حضرات اکرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے وہ نصف کانوں تک تھے، یعنی سرکار علیہ السلام کی زلفیں یہ نصف کانوں تک تھیں، یعنی یہ کانوں کے جو درمیان والا حصہ ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی زلفیں جو ہیں وہ کانوں کی لو تک تھیں۔ اور پھر تیسری روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو بال ہیں وہ کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ اور پھر اگلی روایت میں جو تیسرا قول حضور علیہ السلام کے جو زلف امری کے بارے میں محدثین نے نقل کیا ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو زلفیں تھیں وہ حضور علیہ السلام کے کندھوں تک جو ہے وہ پہنچتی تھی۔ اچھا، اب یہ تین قول ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی زلفیں جو ہیں وہ کانوں کے درمیانی حصے تک تھی۔ پھر دوسرا قول حضور علیہ السلام کی زلفیں جو ہیں وہ کانوں کی لو تک تھیں، اور پھر تیسرا قول حضور علیہ السلام کی زلفیں سرکار کے کندھوں تک جو ہے وہ پہنچتی تھیں۔ اچھا، اب یہ تین قول ہیں، تو ان میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق مطلب کہ مطابقت کوئی نکلتی ہے؟ اب کہ حالانکہ قول تو علیحدہ علیحدہ ہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو ایک وقت میں دیکھا تو اس وقت حضور کی زلفیں آدھے کان تک تھی، تو انہوں نے کہا حضور کی زلفیں آدھے کان تک ہیں۔ اور پھر دوسرے صحابی نے دیکھا کہ حضور کی زلفیں جو ہیں وہ کانوں کی لو تک بڑھ کر چلی گئی ہیں، انہوں نے اس وقت حضور کی زیارت کی تو انہوں نے کہا کہ حضور کی زلفیں جو ہیں وہ کانوں کی لو تک تھی۔ اور پھر تیسرے صحابی نے جب دیکھا زیارت کی تو اس وقت محبوب کریم علیہ السلام کی جو زلفیں تھیں وہ کندھوں تک جو ہے وہ پہنچنے والی تھی، وہاں پہنچ چکی تھی، مس کر رہی تھی، تو انہوں نے یہ روایت کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی زلفیں جو ہیں وہ حضور کے کندھوں تک پہنچتی تھی۔ تو جس حال میں جس صحابی نے بیان کیا ہے اسی حال میں انہوں نے روایت کر دی ہے۔ تو یہ تین قول ہیں، یعنی کندھوں تک جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے زلفیں رکھنا ثابت ہے، اور کندھوں سے نیچے بال آگے بڑھانا جو ہے یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑے بال جو ہیں وہ عورت کی زینت ہے۔ بال عورت کی زینت ہے اور مرد کی زینت داڑھی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح کے کلمات کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور کس انداز سے؟ کہ اس رب کی حمد ہے جس نے بندوں کو، مردوں کو داڑھی سے زینت دی ہے اور عورتوں کو بالوں سے زینت دی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زینت داڑھی شریف سے عطا کی ہے اور عورتوں کی زینت بال ہے۔ اب کچھ لوگ اولڈ بھی کرنا چاہتے ہیں
وہ داڑھی منا کر جو ہے نا وہ عورتوں کی صورت بناتے ہیں، اور کچھ عورتیں اپنے بال چھوٹے کروا کے مردوں کی صورت بنا لیتی ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی شریف سے زینت دی ہے اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے بالوں سے زینت دی ہے۔ تو یہ داڑھی شریف مرد کی زینت ہے۔ تو حضرات گرامی، میں حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کے حوالے سے جو بات عرض کر رہا تھا، اچھا اب صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار سے محبت اتنی فرماتے تھے کہ 3 جملے حدیثوں میں موجود ہیں۔ بعد دفعہ صحابہ کرام نے حضور کو ذی لمہ کہا، اور بعد میں آیا کہ ذی وفرہ کہا، اور بعد میں ذی جمہ، اور یہ عربی کے تینوں کلمات ہیں کہ ذی لمہ کا مطلب کہ اے چھوٹی زلفوں والے، جیسے صحابہ کرام حضور کو محبت سے پکارتے، تو جب چھوٹی زلفیں ہوتے تو پھر وہ عرض کرتے ذی لمہ، اور جب تھوڑی بڑی ہو جاتی کانوں کی لو تک تو پھر صحابہ کرام عرض کرتے ذی وفرہ، اے بڑی زلفوں والے، اور پھر جب کندھوں تک پہنچ جاتی تو پھر صحابہ کرام ذی جمہ کہا کرتے تھے حضور علیہ السلام کو۔ تو یہ انداز محبت ہے حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام کا کہ زلفیں بڑھ گئی تو لقب بھی تبدیل ہو گیا۔ ہاں جی، اور پھر حضور علیہ السلام نے حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر جو ہے وہ حلق بھی کروایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں 4 عمرے فرمائے ہیں اور 1 حج فرمایا ہے۔ آپ کی جو زندگی میں عمرے ہیں وہ 4 ہیں اور حج 1 ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں جو فرمائے ہیں، اور ان موقعوں پر حضور علیہ السلام نے حلق بھی کروایا ہے۔ حلق کا مطلب ہے کہ سر کے سارے بال منڈوا دینا، جس کو ہماری زبان میں ٹینڈ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ زیادہ آپ کے بال جو ہیں وہ اترے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ہر وقت بالکل جو ہے وہ بال اتروا کے رکھنا جو ہے یہ منافقوں کی علامت حضور علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ بالکل ہر وقت جو ہے وہ بال بالکل سر کا صاف کروا کے رکھنے، یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، لیکن ہر وقت کے لیے نہیں۔ حضور کی سنت زلفیں ہیں، سرکار علیہ السلام زلفیں رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بال جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے کہ زلفوں کی صورت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنتی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے بال جو ہیں نہ بہت زیادہ سیدھے تھے اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، درمیانی صورت تھی۔ 1-2 پیچ جو ہے وہ بالوں میں آتا تھا، ہاں جی، لیکن بالکل سیدھے سٹریٹ بال یہ بھی نہیں ہے، اور بالکل گھنگریالے بال ہونا کہ اس میں بال ہی بال ہوں، سرکار کے ایسے بال بھی نہیں تھے، درمیانی صورت تھی حضور علیہ السلام کے بالوں کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے موئے مبارک سے صحابہ کرام جو ہیں وہ برکت لیتے تھے، کیونکہ جس شے کی نسبت اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سے ہو گئی وہ شے بیسے برکت بن گئی ہے۔ اب دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک حضور علیہ السلام کے خاص خادم ہیں، خدمت گزار ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ جب حضور علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر آتے ہیں تو سرکار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت ام سلیم، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ بڑے بڑے تحفے پیش کر رہے ہیں کہ سرکار جلوہ گر ہوئے، تو جس کے پاس جتنی وسادت تھی انہوں نے اپنا مال بھی پیش کیا، تحفے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیے، تو سرکار تحفہ قبول فرماتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ، اور حضرت سلمان فارسی کے موضوع میں ہم پڑھیں تو وہاں یہ حضور کی ایک علامت بیان کی گئی تھی کہ سرکار صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں فرماتے، تحفہ قبول فرماتے ہیں، تو سرکار تحفہ جو ہے وہ قبول فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام تحفے سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، تو
آپ کی امی جان نے دیکھا کہ گھر میں تو کوئی شے ہی نہیں ہے کہ جو میں حضور کو پیش کر سکوں، تو اپنے بیٹے حضرت انس کا ہاتھ پکڑا اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اس وقت حضرت انس بن مالک کی عمر جو ہے وہ 10 سال تھی۔ ہاتھ پکڑ کر سرکار کی خدمت میں لا کر حاضر ہو گئی، عرض کی ہے اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ علیہ السلام، بڑے بڑے لوگوں نے تحفے پیش کیے ہیں، میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، لہذا یہ بیٹا ہی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، میں یہی تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے کہ سرکار کی خدمت میں آئے، اور پھر حضور کی 10 سال خدمت کی ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک ہیں اور حضور کے خدمت گزار تھے، حضور کے گھر ان کا آنا جانا تھا، حضور کے گھریلو کام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 20 سال تھی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حج کے موقع پر قربانی دینے سے جب فراغت حاصل کی تو پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر انور کا دایاں حصہ جو ہے وہ حجام بال اتارنے والا جو اس کے سامنے کیا اور اس کو کہا کہ اس کے بال اتار دے، تو وہ بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے بلایا اور ان کو بال عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری جانب حضور علیہ السلام نے حضرت حجام کو سرکار نے حکم دیا کہ یہ اس طرف سے بھی بال اتار دے، اس نے بال اتارے تو پھر سرکار نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور اس کو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو بال دے کر پھر کیا فرمایا اقسمہ بین الناس، سرکار نے فرمایا یہ بال جو ہیں لوگوں میں تقسیم فرما دے۔ اب اس بات میں تھوڑا سا غور کرنے والی چیز ہے کہ موئے مبارک حضور علیہ السلام کے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابی کو خاص عطا فرمائے، اور عطا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال جو ہے نا یہ لوگوں میں تقسیم کر دے۔ اب یہ حکم دینے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے پاس جب میرے بال جائیں گے وہ برکت کے لیے اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام خود حکم دے رہے ہیں۔ اگر کسی شاید سے برکت لینا جائز ہی نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی صحابی کو حکم نہ دیتے کہ یہ بال جو ہیں ان کو تقسیم کر دے، بلکہ حکم ہوتا کہ زمین میں ان کو دفن کر دے۔ نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائیں گے، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بال بھی ان کو جو ہے وہ برکت دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے، یہ تیری اور میری بات نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ ان بالوں کو تقسیم کر ہے۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ جو شے میرے جسم سے لگ جاتی ہے وہ شے برکت والی بن جاتی ہے۔ اور پھر دوسری روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے موئے مبارک عطا فرمائے۔ اور حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ موئے مبارک ہیں، یعنی بال مبارک ہیں، تو جن کو ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا ہے۔ یہ کون؟ حضرت ابن سیرین، یہ تابعی ہیں۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کے موئے مبارک جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک کے گھر والوں سے حاصل ہوئے تھے، تو یہ بات میں نے حضرت ابو عبیدہ کو بتائی کہ میرے پاس حضور کے بال ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس بال ہیں، فرمایا اگر حضور علیہ السلام کے ان بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو وہ بال مجھے دنیا اور وما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام کے سامنے حضور کے ایک بال کی اہمیت کو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے اور حضور کا ایک بال
ایک طرف رکھ کر دیکھا جائے تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں ہے جو اہمیت حضور علیہ السلام کے بال مبارک کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ ہے۔ اور پھر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، داماد رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک میں اپنا ایک بال مبارک لے کر سرکار علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ جس طرح میری تعظیم واجب ہے نا، اسی طرح میرے اس بال کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے۔ ہاں جی، اور پھر آگے سرکار نے فرمایا کہ جس نے بال کی بے ادبی کی اس نے کفر کیا۔ جب سرکار علیہ السلام کے جسم سے لگنے والے ایک بال کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو پھر حضور کے اصحاب اور آل کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ ہاں جی، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس بال کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے، جو اس کی بے ادبی کرے گا وہ کفر کرے گا، کیونکہ وہ بال عام نہیں ہے، وہ حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کے بارے میں آپ سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی بڑی ہے۔ ہاں جی، یہ کربلا سے واپس آنے والے امام زین العابدین ہیں، حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے۔ ہاں جی، پھر کربلا سے شام کا سفر کرنے والے، شام سے پھر مدینہ شریف واپس آنے والے۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ 7 بال تھے لوگوں کے پاس، اب ان پر مشتبہ ہو گیا کہ ان میں 3 بال سرکار کے تھے اور 4 بال اور تھے۔ اب وہ بال مل گئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ حضور کے بال کون سے ہیں، موئے مبارک کون سے ہیں اور عام بال کون سے ہیں، تو پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ تو یہ مسئلہ حضرت امام زین العابدین کے پاس پیش کیا گیا کہ آپ اس مسئلے کا حل کر کے بتائیے۔ تو فرمایا یہ تو مسئلہ ہی بڑا آسان سا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ حضور کے بال کون سے ہیں اور دوسرے کون سے، آپ کہتے ہیں مسئلہ بڑا آسان سا ہے، تو پھر حل فرمائیے۔ تو فرمایا پھر جہاں سارے دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بیٹھ گئے، میز رکھا گیا، اس کے اوپر آپ نے وہ سارے بال جو ہیں وہ اکٹھے کر کے رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد فرمایا اب سارے حضور کی ذات پہ درود پڑھو، سارے حضور کی ذات پہ درود پڑھو۔ تو اب باواز بلند انہوں نے جب سرکار علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھا تو پھر کیا ہوا، ان میں 3 بال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور وجد میں آ گئے، حرکت کرنے لگ گئے، اور باقی بال جو ہیں وہ نارمل رہے، ان میں کوئی حرکت نہ آئی۔ تو آپ نے 3 بال اٹھائے، ان کو علیحدہ کر دیا، باقی 4 بال علیحدہ کر کے فرمایا یہ 3 بال حضور کے ہیں، یہ 4 بال کسی اور کے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا وہ اس لیے کہ جب تم درود پڑھ رہے تھے تو یہ بال حرکت کر رہے تھے، تو اس سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ بال حضور کے بال ہیں، کہ جب حضور کی ذات پہ درود پڑھا گیا تو یہ بال وجد میں آ گئے، تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ بال عام نہیں ہے، یہ حضور کے بال ہیں، یہ حضور کے موئے مبارک ہیں۔ ہاں جی، تو حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کا یہ کمال ہے کہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا جائے تو حضور کے بال بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، ہاں جی، ان میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہے، حضور علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہے، ام المومنین ہے۔ ہاں جی، قرآن پاک میں جن کو لقب ہے نا کہ ام المومنین کا لقب ہے، اور جن کے بارے میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت جو ہے وہ تم جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہیں نسبت اللہ کے محبوب سے ہو گئی ہے۔ ہاں جی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہاں جی، فرمایا جو ان کی جو بیویاں ہیں، یعنی حضور کی جو بیویاں ہیں جو حضور علیہ السلام کے عقد میں آ گئی، ان کو یہ مقام ہے کہ وہ جتنے مومنین ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔
ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ اب کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کے پاس سے ایک چاندی کا پیالہ تھا، اور چاندی کا پیالہ دے کر جب بھیجا تو کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک موئے مبارک تھا، اور ان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی اور وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو اور تو کوئی دوائی علاج معالجہ نہ بتاتی، آپ وہ حضور کا موئے مبارک جو آپ کے پاس تھا اس کو نکال کر پانی میں ڈال دیتی، اور پانی میں ڈال کر پھر وہ موئے مبارک نکال کر وہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلا دیتی۔ بس حضور کے بال مبارک کی برکت سے جس مریض کو بھی آپ وہ پانی پلاتی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کا کمال ہے کہ مریض کو اگر اس کا پانی پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس نبی کے موئے مبارک میں اتنا کمال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی ذات میں کتنا کمال رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتی ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی مریض آتا آپ بس وہ پانی پلاتی اس کو، اور کوئی دوا علاج نہیں تھا، بس پانی کا پینا ہوتا، جو مریض آتا تھا وہ شفا پا کر واپس جاتا تھا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کا کمال ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے بھی راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجام حضور علیہ السلام کے بال مبارک جو ہے وہ اتار رہا تھا، اور صحابہ کرام حضور کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اچھا، اب صحابہ کرام حضور کے ارد گرد پروانہ وار کیوں گھوم رہے ہیں؟ راوی کہتے ہیں ویسے نہیں گھوم رہے تھے، وہ اس لیے گھوم رہے تھے کہ حجام جو بال کاٹ رہے نا حضور کے، وہ کوئی بال زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جو بال گر رہے تھے وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی تعظیم زیادہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کی فرماتے تھے۔ اور پھر حضرت ثابت بن بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کا جب وصال ہوا، پہلے میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر 20 سال ہے، اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے نا، حضرت انس بن مالک کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی عمر 120 سال ہو گئی ہے، 100 سال بعد۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کے آپ کا وصال ہوتا ہے تقریباً، تو آپ جب فوت ہوئے نا تو آپ نے وصیت کی۔ کیا وصیت تھی؟ کہ یہ بال حضور کا ہے، جب میں مروں تو اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے جناب؟ حضرت انس بن مالک، صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہیں، خاص خدمت گزار ہیں۔ ہاں جی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک کو جب زبان کے نیچے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت مرنے کے بعد قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں تو پھر اور کیا بات ہے نا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بال مبارک مرنے کے بعد قبر میں بھی برکت دیتا ہے۔ تو کسی سے تبرکات سے برکت لینا یہ صرف سنیوں کا آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ جو اللہ والوں سے کوئی شے کسی کی نسبت ہو جاتی ہے، جس طرح اللہ والوں کی اللہ کی بارگاہ میں مقام ہوتا ہے، اسی طرح اس نسبت والی چیز کا بھی مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح رہتا ہے۔ ہاں جی، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور پھر دیکھیے صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا۔ میرے سامنے کتاب جو ہے یہ شمائل ترمذی ہے، میں اس سے ساری حدیثیں جو ہے وہ آپ کے گوزگار کر رہا ہوں، اس لیے میں زیادہ حوالے بھی نہیں عرض کر رہا۔
حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی مبارک جو ہے وہ 63 سال تھی. یہ آپ کو پتہ ہے 63 سال تقریباً حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات جو ہے وہ دنیا کی 63 سال ہے. اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا. راوی دیکھنے والے بیان کرتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے چہرے مبارک میں سمیت داڑھی شریف اور سمیت سرکار کی زلفوں میں صرف 63 سال کی عمر میں زیادہ سے زیادہ جو بال سفید ہوئے تھے وہ 20 سے زیادہ نہیں تھے. کہتے ہیں کہ گنتی کی جاتی تو وہ تقریباً 20 بال بندے تھے. بعد نے 14 کی روایت کی ہے اور بعد نے 17 کی روایت کی ہے. ہاں جی، تو مختلف روایات ہیں، لیکن 20 سے زیادہ کوئی روایت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی 63 سال کی عمر ہوئی ہے لیکن 20 سے زیادہ بال جو ہیں وہ سفید نہیں ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمایا تھا. اور میں یہاں پھر ایک بات عرض کروں، عقیدت کی بات ہے. جب ہم دورہ حدیث پڑھنے کے لیے فیصل آباد جاتے تھے تو اس وقت یہ سرکار کے موئے مبارک کی جو بخاری شریف میں احادیث ہیں وہ گزری، تو اس وقت یہ بحث ہوئی تو ہمارے استاد صاحب شیخ الحدیث سعید قمر سیالوی صاحب انہوں نے یہ ہمیں بتایا، اور بعد میں یہ مواہب الدنیا میں اس طرح کی روایات کو پڑھا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتنی زندگی ہوئی لیکن بال زیادہ سفید نہیں ہوئے. فرماتے اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج تھی جن کی تعداد 11 بیان کی جاتی ہے اور بعد میں 9 ہے، اور بعد کہتے ہیں کہ 9 حضور کی ازواج تھی، 2 حضور کی لونڈیاں مبارک تھی. ہاں جی، تو سرکار علیہ السلام کے اگر بال زیادہ سفید ہو جاتے اور حضور کی کسی زوجہ کو وہ پسند نہ آتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی. اللہ اکبر. کیونکہ حضور کی کوئی شے کوئی چیز پسند نہ کرنا تو دائرہ اسلام سے تو اسی وقت خارج ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ کمال اور رتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے صرف زیادہ سے زیادہ 20 بال زیادہ سفید ہوئے ہیں، اس سے زیادہ سفید نہیں ہوئے کیونکہ حضور علیہ السلام کی ازواج کو کہیں کوئی بات پسند نہ آئے اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زیادہ بال سفید ہونے ہی نہیں دیے. اور پھر ایک صحابی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن ان کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، برکت کی. تو کہتے ہیں کہ ان کی عمر 100 سال ہو گئی. بھابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے 100 سال کے قریب ان کو دیکھا ہے. 100 سال کے ہو گئے لیکن بال ایک بھی سفید نہیں ہوا. سبحان اللہ. سارے بال سر کے جو ہیں وہ اسی طرح کالے ہیں جس طرح ایک جوان کے بال ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ حضور کے ہاتھ کی برکت تھی کہ ہاتھ لگا، دعا کی تو ساری زندگی جو ہے وہ ان کے بال سفید ہوئے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہاتھ جو اللہ کے محبوب کا لگ گیا تھا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے موئے مبارک جو ہیں وہ باعث برکت ہے. اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر میں جو پہلا درس قرآن دینے والے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کہتے ہیں کہ وقت ایسا آیا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور جب بہت زیادہ بیمار ہوا تو لگتا ایسا تھا کہ اب آخری وقت ہے، اب چارپائی سے میں اٹھ نہیں سکوں گا. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے. ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت شاہ عبد الرحیم سے کہ یہ تیری چارپائی جو ہے نا، یہ دروازے کی طرف تیری ٹانگیں ہیں، ان کا رخ تبدیل کر لے. تو انہوں نے خواب میں عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ کے محبوب تیری تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ہاں جی، سرکار جلوہ گر ہو رہے ہیں تو
تیرے پاؤں دروازے کی طرف ہے اور ادھر سے حضور نے آنا ہے، بے ادبی ہو جائے گی۔ تو کہتے مجھے ہوش آیا، میں نے اشارہ کیا، میں بول تو سکتا نہیں تھا کہ میرا رخ جو ہے وہ چارپائی کا تبدیل کیا جائے، رخ تبدیل کیا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار جلوہ گر ہوئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا اے بیٹا کیا حال ہے؟ یہ سرکار کا کرم ہے۔ ہاں جی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے۔ ہاں جی، تو حضور علیہ السلام نے جب حال پوچھا تو جس کو حضور پوچھے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری حالت جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے پوچھی نا، اب یہ خواب کی بات ہوئی ہے تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بڑا کرم فرمایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے کرم میں کوئی شک ہے؟ آج کی حضور شک تو کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر کوئی نشانی دوں تو آج کیجئے تو پھر اور کرم ہو جائے گا، یعنی کرم پر کرم ہو جائے گا کہ آپ کو نشانی بھی عطا فرما دیں۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک میں ہاتھ پھیرا نا تو آپ کے دستے مبارک میں، حضور علیہ السلام کے دستے مبارک میں 3 بال آئے اور سرکار علیہ السلام نے وہ حضرت شاہ عبد الرحیم کو عطا فرما دیے۔ فرمایا لے یہ ہمارے آنے کی نشانی ہے، یہ ہمارے آنے کی نشانی ہے۔ تو کہتے میری آنکھ کھول گئی، اب بیماری کہاں رہنی تھی کہ جب سرکار نے جو کرم فرما دیا۔ ہاں جی، اور پھر دوسری بات یہاں جی یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی خواب میں دیکھے تو ہمیں نہیں پتا، یا ہم کسی کو خواب میں دیکھیں تو اس کو نہیں پتا، لیکن یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے، یہ حضور کی عطا ہے کہ حضور علیہ السلام جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں سرکار ارادہ تن تشریف لاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ خواب ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا عام ہوتا ہے۔ اگر سرکار کرم فرما دے تو سرکار نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یعنی اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خواب میں اگر کسی کو کوئی شے عطا فرما دے تو وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں عطا ہو جاتا ہے۔ امام بصیری کا قصیدہ والا واقعہ وہ ہمارے سامنے ہے کہ سرکار نے چادر عطا فرمائی تو صبح ہوئی تو آپ کے کندھے پر تھی۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام جو خواب نے عطا فرمایا وہ خواب نہیں رہتا، وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ آنکھ کھلی، ادھر ادھر ہاتھ مارے، بال جو ہیں وہ آپ کو نہ نظر آئے، موئے مبارک تو پریشان ہو گئے کہ شاید خواب ہی تھا۔ تو پھر سرکار نے جلوہ گری فرمائی، کرم فرمایا، فرمایا ادھر ادھر کیوں تلاش کر رہا ہے، یہ تکیہ اٹھانا، یہ تکیہ اٹھانا، اس کے نیچے تو رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ بال مبارک سرکار کے تکیے کے نیچے ہیں۔ تو آپ نے اٹھا لیے، برکت کے لیے ان کو پاس رکھا، چاندی کی ڈبیا بنائی اور اس میں رکھ دیا۔ اور پھر آپ 3 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان موئے مبارک کی 3 خاصیات تھیں۔ ایک یہ تھی کہ وہ آپس میں جڑے رہتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھا جاتا تھا تو وہ حضور کے موئے مبارک حرکت میں آ جاتے تھے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر جمعہ کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حضور کے موئے مبارک کی زیارت کرنی ہے تو وہ زیارت کر سکتا ہے۔ تو آپ وہ ڈبیا کھول دیتی اور لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ جو ہے وہ آتے اور اس کے حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت فرماتے۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کھولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ کھلتی نہیں تھی، بڑی کوشش کی لیکن وہ ڈبی کھلی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے مراقبہ کیا، دل کی طرف توجہ کی، تو پھر محسوس ہوا کہ مجمع میں کوئی بندہ نہانے کے بغیر ہی داخل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ تم میں جو بغیر غسل کے جہاں آیا نا وہ نکل جائے، اس کی نحوست کی وجہ سے آج حضور کے موئے مبارک والی ڈبیا نہیں کھل رہی۔ تو ایک بندہ تھا ساتھ جھکائے ہوئے، وہ وہاں سے مجمع سے نکلا، جیسے ہی وہ باہر نکلا تو وہ ڈبیا کھل گئی اور لوگوں نے پھر اس کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اور پھر تیسری بات جو آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 رافضی بد عقیدہ لوگ آ گئے اور انہوں نے وہاں آ کر شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ شاہ صاحب نے ویسے ہی جو ہے نا
وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایسا جو ہے پروپوگنڈا کیا ہوا ہے، یہ حضور کے منہ مبارک نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو معترضین تو بہت زیادہ ہوتے نا، آج کل کے دور میں تو ویسے ہی زیادہ ہے۔ اچھا، تو جب انہوں نے اعتراض کیا اور وہ رافضی عقیدے کے تھے تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں یہ ویسے ہی لگتا ہے تو چلو پھر تجربہ کر کے دکھاتے ہیں تمہیں۔ آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس ڈبیا کو لا کر دھوپ میں کھول دیا، سورج کی روشنی میں دھوپ میں لا کر جیسے ہی کھولا تو ایک بادل آیا اور آ کر اوپر سایہ کرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، جب سایہ ہوا تو ایک کو سمجھ آ گیا، اس نے کہا نہیں یہ سچی بات ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی۔ پھر دو جو تھے وہ ابھی عقیدے پہ اڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ویسے ہی اتفاق کے طور پر ہو گیا، بادل آ گئے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، پھر دوبارہ لا کر کیا، پھر کھولا تو کیا ہوا، پھر وہ جو ہے وہ ڈبیا جیسے ہی کھلی تو بادل نے دھوپ نہیں لگنے دی، پہلے ہی بادل آ گیا ہے۔ یہ حضور کے منہ مبارک کا کمال ہے۔ تو دو نے کلمہ پڑھ لیا، تیسرے نے کہا نہیں ابھی بھی اتفاق سے ہوا ہے، یہ بادل تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تو ویسے ہی ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تجھے پھر دکھائیں؟ تو پھر دوبارہ آپ نے لا کر جب دھوپ میں اس ڈبیا کو کھولا تو بادل نے پھر تیسری بار آ کر سایہ کر دیا۔ اس نے کہا نہیں واقعی یہ حضور کے منہ مبارک ہے۔ تو وہ تینوں بد عقیدہ جو آئے تھے حضور کے بال مبارک کی برکت دے کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور سچے دل سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے عقیدت مند غلام بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکت ہے۔ پھر یہاں میں دوسری بات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول سیف اللہ جن کا لقب عطا ہوا، آپ ایک جنگ میں جنگ کر رہے تھے کہ آپ کی ٹوپی گر گئی جو آپ جنگ میں سر پہ رکھتے تھے۔ تو لوگ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوئے کہ حضرت خالد بن ولید کو ایک ٹوپی کتنی پڑی ہوئی اور ہماری موت قریب تھی۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، ایک ٹوپی تو تھی، چند سکوں کی ٹوپی، اور آپ اتنی اس کے پیچھے جو ہے وہ جنگ کی طرف توجہ ہٹا کر جو ہے آپ اس ٹوپی کے پیچھے لگ رہے تھے، اس کو تلاش کر رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ فرمایا وہ ٹوپی کی قیمت کوئی نہیں ہے لیکن اس میں جو حضور کا بال ہے اس کی قیمت ہے۔ ہاں جی، اور پھر آپ خود بیان کرتے ہیں جنگ یرموک کے موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سالار بن کر گیا تو ٹوپی جو جنگوں میں رکھتا تھا سر پہ وہ میری گھاری رہ گئی، ٹوپی گھر رہے گی۔ تو کہتے میں میدان جنگ میں جب جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ ٹوپی تو آج گھاری ہے حضور کے منہ مبارک والی۔ تو اب جب جنگ شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات نازک ہو گئے، شکست قریب نظر آ رہی تھی کہ رات کا وقت ہوا، ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں حضور جلوہ گر ہو گئے۔ ہاں جی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہاں آرام کر رہے ہیں اور ادھر مسلمانوں پہ مشکل وقت ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ اسی وقت بیدار ہوئے اور اعلان کر دیا کہ فوج جمع ہو جائے، ہم نے مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جانا ہے۔ تو آپ نے جب اعلان کیا تو حضرت خالد بن ولید کی بیوی جو جن کا نام بنو تمیم ہے، یعنی تمیم ان کا نام ہے، تو کہتی ہے کہ میں بڑا پریشان ہوئی کہ ایسا کبھی ہوا کہ نہیں کہ خالد بن ولید میدان جنگ میں جائیں اور شکست کھا جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہتی پھر میں نے جب گھر میں دیکھا تو میری نظر اس ٹوپی پر پڑ گئی کہ جو حضرت خالد بن ولید جنگ میں اپنے سر پہ رکھا کرتے تھے اور اس میں حضور کا منہ مبارک جو ہے وہ سلا ہوا تھا۔ تو کہتی مجھے اسی وقت سمجھ آ گیا کہ یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو کہتی میں نے سامان اکٹھا کیا اور ٹوپی کو اپنے ساتھ لیا اور میں بھی لشکر میں ایک طرف سے جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ با پردہ ہو کر وہ بیوی اس لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب میدان جنگ میں پہنچی تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھی کہتے کہ ہم قریب تھا کہ مارے جاتے یا شکست کھا جاتے کہ ہمیں مدد پہنچ گئی اور تکبیر کے نعرے بلند ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نوجوان برقع پوش ہے، وہ قریب گئے اس کے اور کہا نوجوان تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں نوجوان نہیں ہوں، میں تیری بیوی ہوں۔ تو خالد بن ولید نے کہا تو میدان جنگ میں کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کرنے تو کچھ نہیں آئی ہوں، وہ جو ٹوپی تیرے سر پہ ہوتی تھی نا وہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ تو پھر خالد بن ولید کو وہ ٹوپی دی گئی، آپ نے اس کو سر پر رکھا، پھر جنگ کی تو پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اب فتح نصیب ہوگی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا
حضرت خالد بن ولید سے کہ یہ کیا ہے؟ قریب تھا کہ ہم مارے جاتے، شکست کھا جاتے، اور اچانک یہ حالات کیسے بدل گئے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں تیرا اور میرا کمال کوئی نہیں ہے، اس میں کمال وہ ہے کہ جو مجھے ٹوپی دی گئی۔ ان کا ٹوپی میں کیا کمال ہے؟ فرمایا اس ٹوپی میں کمال نہیں ہے، اس کے اندر جو حضور کا بال سلا ہوا ہے یہ حضور کے بال کا کمال ہے۔ ہاں جی، یہ اس کا کمال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی جنگوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے، یہ سارا کمال حضور کے بال مبارک کا ہے، منہ مبارک کا کمال ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے عقیدہ دیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے کے جسم سے ایک بال کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ مشکل کشا بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جن اپنے پاک بندوں کو مقام اور شان عطا فرمائی ہے، جب حضور کے جسم سے لگنے والا بال مشکل کشائی کر سکتا ہے تو اللہ کے محبوب کیوں نہیں مشکل کشائی کر سکتے؟ تو حضرت خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنی بھی جنگوں میں فتح نصیب ہوئی ہے اس میں خالد بن ولید کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال حضور کے بال مبارک کا ہے۔ ہاں جی، جن کو اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا، تو حضور علیہ السلام کے جسم سے ایک ایک شے جو لگ گئی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کمال عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ شمائل مصطفیٰ کا ایک اہم پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بالوں کو اتنی شان عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ